ہم لوگ تسبیح بھی کرتے ہیں لیکن غصے سے جان نہیں چھوڑتی. آپ کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا, اس کی کیا وجہ ہے؟ میں بھی تسبیح کرتا ہوں. خادم حضرات, بات یہ ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل سا میٹر ہوتا ہے کہ آپ لوگوں میں کون سی جبلت کتنی طاقتور ہے. لائک آل ادر پیپل, میں کوئی اس قسم کی گنتیاں نہیں جانتا جس میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایموشنل سٹانسز ہیں. میں اس دنیا میں شاید پہلا تھنکر ہوں, اگر لوگ جانتے ہوں, کہ جس نے یہ کہا تھا کہ ایموشنز اینڈ فیلنگز آر اے سائنس. میرے 10 سال کے بعد ڈیل کارنیگی فاؤنڈیشنز نے 10 سائنٹسٹ کی مدد سے یہ کنفرم کیا ہے کہ خیالات ایک وجود رکھتے ہیں, ایک خاندان رکھتے ہیں. اور آج سے 10 سال پہلے الحمدللہ اللہ نے یہ کریڈٹ مجھے بخشا تھا کہ پہلی مرتبہ کہا تھا کہ انسانی خاندان جو خیالات خاندان کی طرح ہوتے ہیں. ان کے بچے ہیں, بزرگ ہیں, بوڑھے ہیں, ان کی نسلیں چلتی. اسی کی وجہ سے ہم ڈپریشن کی فیملیز کو جانتے ہیں کہ یہ خیال کہاں سے آ رہا ہے, اس کے کون کون سا بچہ اس وقت ورک کر رہا ہے. ان اے وے جیسے آپ کہتے ہو یہ جنات ہے, یہ سایہ ہے, یہ ظلمات ہے, پریکٹیکلی یہ بھی اللہ کی سائنس کے کرشمے ہیں کہ اس نے ہر چیز کو, فیلنگ کو, احساس کو مرتب کر کے باقاعدہ ایک سائنسی شکل دے رکھی ہے. ایسی چیز کا جس کو ہم نہیں جانتے ہوتے, ایسی فرسٹریشن کا جو ہمارے اندر سالوں سے موجود ہوتی ہے مگر ہم اینالائز نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. نفرت, حقارت, یہ سارے بیسیکلی تو انسان جو ہے حدیث کے مطابق اور سائنس کے مطابق مہینے برتھ کے 3 مہینے میں مکمل ہو گیا. اللہ کے رسول کے حدیث کے مطابق 120 دن کے بعد روح اس میں ڈھل آتی ہے اور وہ تصادم میں خیر و شر شروع ہو گیا ہوتا ہے. سائنٹیفکلی اسپیکنگ ابھی جو لیٹسٹ اور آخری ریسرچ آئی ہے وہ اس سے بالکل ملتی جلتی ہے کہ 3 اور 4 مہینے میں انسان 70% بن چکا ہوتا ہے جو اس نے مستقبل میں بننا ہوتا ہے. اب یہ تمام کنڈیشنز جو ہے یہ پریکٹسز میں جاتی ہیں, اور جب پریکٹسز میں جاتی ہیں تو جو کیفیات ان احساسات سے جو بچپن میں ہم نے رجسٹر کیے ہوتے ہیں, 9 برس تک انسان کا ٹراما موو کر رہا ہوتا ہے, وہ ہمیں جا کے ہم اثرات پہچانتے ہیں مگر اوریجنز نہیں پہچانتے. دی مین ایلیمنٹ ہے کہ ہم اوریجنز آف یہ جو ایفیکٹس ہیں وہ نہیں پہچانتے. اگر ہم کازز ڈھونڈیں تو ہمارے لیے جینا آسان ہو جاتا ہے. وہ اریٹیشنز جو غصہ کاز کرتی ہیں, وہ لائکس اور ڈس لائکس جو اس میں حائل ہوتی ہیں, اور وہ سیلف رسپیکٹ یا وہ امپریشنز یا وہ حقارتیں جو ہمیں اکساہٹ پہ آمادہ کرتی ہیں, یہ ساری کی ساری اس کا علاج تسبیحات میں. کیونکہ تسبیح زبان سے اترتی ہے, دل میں جاتی ہے, رگے خون میں جاتی ہے, اور پھر یہ آپ کے جین تک پہنچتی ہے جہاں آپ کا وہ میک اپ ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ سے, انسان آزاد نہیں ہوتا, آپ کی خصلتیں آزاد نہیں ہوتی, آپ کی عادتیں اپنے پیرنٹس سے جدا نہیں ہوتی, اپنی نسل سے جدا نہیں ہوتی, آپ کے حاضر کے معاملات سے جدا نہیں ہوتی. تو یہ اتنا بڑا ٹیکنیکل پروسیس ہوتا ہے, اور اس پروسیس کو ابھی جو میں آپ کو بتاؤں اس کو یاد رکھیے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے یہ کائنات بنائی, اور میں نے ستارے بنائے, اور میں نے ان کو گردشوں میں سنوارا, اور میں نے ان کو توازن بخشا, اور یہ ٹل نہیں سکتے, اور اگر یہ ٹل جائیں تو ہمارے سوا ان کو تھام نہیں سکتے. بہت امپورٹنٹ, اگر یہ ٹل جائیں تو ہمارے سوا ان کو کون نہیں تھام سکتا. جس اللہ نے آپ کو بنایا ہے, اور اگر آپ کی تخلیق میں آپ کے عناصر میں توازن رکھا ہے, اور اگر یہ توازن نہیں ہے, اگر آپ آسن تقویم نہیں ہو, اگر آپ کی خصلت اور عادت اور جبلت میں توازن نہیں ہے, پھر یاد رکھنا کہ اللہ کے سوا سے کوئی شرط نہیں کر سکتا. اس لیے یہ جو تسبیحات, یہ اذکار ہیں, یہ ہم اس لیے دیتے ہیں کہ وہ بگڑا ہوا توازن جو ہے آپ دوبارہ اس فسوہا کی حدود میں ہو. نفس وما سوہا,
تاکہ آپ کا نفس، آپ کی عادات، آپ کی اشکال دوبارہ اس توازن میں آ جائیں، اور اس کے لیے آپ کو کسی مکر و فریب کی ضرورت نہیں، کسی انداز جعلی کی ضرورت نہیں. آپ کو ایک نیچرل معتدل انسان کی شکل میں خدا دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ صرف تسبیحات، اللہ کی یاد ہی آپ کو اس مرحلے تک لے جا سکتی ہے. یہی فائدہ ہے تسبیح کا. ڈاکٹر جلیل صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ استاد محترم، یہ میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ سوال کرتے ہیں، ہم اپنی بساط کے مطابق جواب بھی دیتے ہیں کہ ذکر کے ساتھ فکر، تو اس کی کوئی مثال دے کہ ہمیں سادہ طریقے سے سمجھا دیں تاکہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو جائے کہ جب ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو کس طرح ہم اپنی طرف دیکھیں، کون سی نقائص ہیں جن کو دیکھیں، کیسے ان کو درست کریں. کوئی ایک چھوٹی سی مثال. دیکھیں شیخ شہاب نے قرآن کی تلاوت، شیخ شہاب الدین سہروردی نے کہا تھا کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہو نا، قرآن حکیم، تو آپ پر دو قسم کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے. ایک کو تجلی برقی عارضی کہتے ہیں، اور کو تجلی برقی دائمی کہتے ہیں. اور کیونکہ یہ لفظ ایسے ہیں کہ اگر آپ اور میں سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ تجلی برقی شاید کچھ شوق لگتا ہو، چھوٹی لیول کا 220 کا، مگر شیخ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو سارے قرآن کو پڑھتے ہوئے کیفیت نہیں آئیں گی، مگر کسی نہ کسی آیت پر جو خداوند کریم کے جو ہر آیت پہ فرشتے متمکن ہیں، وہ ان کا نزول آپ کے سینے پہ ہوگا، اور اس آیت کو آپ اس کی اوریجنل سینس میں سمجھنے کے قابل ہو جاؤ گے. اسی لیے جب تسبیحات الہیہ ہیں، یہ ایک اسپیشل فریکوینسی پہ جاتے ہوئے آپ کو ایک ایسی فریکوینسی پہ لے جاتی ہے جو اللہ کی اپنی اسی اسم کی ہوتی ہے. جب آپ سڈنلی اچانک بائی دی بلس آف گاڈ جب اس فریکوینسی پہ پہنچتے ہو تو آپ کا توازن، خیال، آپ کی تمام جو شعوری قوت ہے وہ بدل جاتی ہے، اس میں توفیق ایڈ ہو جاتی ہے. یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس میں آپ کی یاد میں اللہ اپنی توفیق شامل کر دے. اور خادم حضرات ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کسی چیز کے وعدے میں شاید آپ کو اتنے بڑے وعدے نہیں دیتا جتنا اپنی یاد میں دیتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. ہم اپنی کمتر یادوں کے ساتھ خدا کا کیا کر لیں گے، مگر جب وہ ذات پاک ہمیں اپنے تلطف سے یاد کرے گی تو ہماری کائنات یقیناً بدل جائے گی.